مسٹر مجیب احمد خان صاحب کہ سر کائنڈلی اسٹیج پہ آئیں اور جو آج کی ڈسکشن ہے اس کے اوپر جو بھی ہمارے پوائنٹس ہیں ان کو ڈسکشن کریں. تو یہ جو تھوڑا سا ٹینیور چل رہا ہے یہ انسرٹینٹی کا ٹینیور ہے. اس میں ایون انویسٹرز ہیں, آپ لوگ ہیں, ہم لوگ ہیں, ہم سارے لوگ ایک اسٹال پوزیشن میں چلے جاتے ہیں. ریزن بینگ کہ جو ہی آپ دیکھیے گا کہ الیکشنز اناؤنس ہوتے ہیں تو آپ کو مارکیٹ میں دوبارہ ایکٹیویٹی نظر آئے گی. ہمیشہ آپ دیکھیں گے جب بھی الیکشنز اناؤنس ہوتے ہیں تو دو چیزوں کے اندر ہمیشہ سے بائنگ ہوئی ہے, پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر. جو ٹینیور ہوتا ہے جس کو آپ سائلنٹ پیریڈ کہتے ہیں, اس کے اندر دو چیزوں کی پاکستان میں بائنگ ہونی ہے, ایک پراپرٹی کی اور دوسری بڑی گاڑیوں کی. تو یہ ایک فیکٹ ہے. اور جو ہی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس منتھ میں یا نیکسٹ منتھ کے اسٹارٹ میں الیکشنس کی جو ڈیٹ ہیں وہ اناؤنس ہو جانی ہے. اور انشاءاللہ یہ وٹ وی ہرڈ فرام سو مینی سورسز کہ جنوری اینڈ کے اوپر جو ہے وہ الیکشن وی کین سی کہ وہ ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو جو انشاءاللہ نظر آئیں گے تو آٹومیٹکلی ملک ایک اسٹیبلٹی کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. آج بھی انکلوڈنگ اور چیئرمین زاہد رفیق صاحب, ملک اسلم صاحب, گروپ سی ای او, ہماری جتنی ٹیکنیکل ٹیم اور پلس آرٹ کے قریب ہماری ڈیزائن کمپنیز جو ہیں وہ اس وقت بھی دبئی کے اندر موجود ہیں. اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹاؤن پلاننگ کے حوالے سے, ماسٹر پلان کی اپروول کے حوالے سے وہ ساری کی ساری ڈسکس ہوئی ہیں. اور اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو جلد خوشخبری بھی آئے گی کہ موون پک کو ہم نے سائن کر لیا پورے پاکستان کے لیے اپنے پروجیکٹس کے لیے, کیپٹل اسمارٹ سٹی اور لاہور اسمارٹ سٹی میں. تو انشاءاللہ اس کی بھی جو ڈیٹیلز ہیں اور اس کی بھی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی. ریگارڈنگ لاہور کے جو ایکسٹینشن ہے, جو ہمارا یہ جو ماسٹر پلان ہے, اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر بڑی ڈیڈیکیٹڈ ہماری ٹیم جو ہے وہ جعفر ثانی کے ساتھ کام کر رہی ہے, بڑی محنت کے ساتھ کام کر رہی ہے. اس میں ہمارے 8 ڈفرینٹ ڈیزائنرز ہیں. تو میں صرف چاہوں گا کہ ہمارا ایک پارٹ جو لوگونا ڈیزائن اور پروو ہوا ہے اس کی میں آپ کو پکچر دکھانا چاہوں گا. اگر یہ فرسٹ ٹائم ہے جی ہم کسی کو بھی یہ تھوڑی سی پبلکلی یہ پکچر کو آگے لے کے آ رہے ہیں, اپنا جو فیز 2 کے ماسٹر پلان ہے ہمارے. اچھا, اس میں آپ تھوڑا سا نوٹس کریں, یہ لگون ایریا ہے جو تقریباً 600 کنال کے اوپر ہے. اس کے سائڈس کے اوپر 4 کنال اور 2 کنال کے ولاز ہیں جو دیے گئے ہیں. اور ہر ولا ایسے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ ان کے سامنے چھوٹی چھوٹی لیکس اور چیزیں بنی ہوئی ہیں. آپ کو 18 ہول کا گولف کورس نظر آئے گا. اپارٹمنٹ بلڈنگ ہے, ہائی رائز کمرشل ایریا کا پورا ہب ہے جس میں بڑے کمرشل پلاٹ ہیں وہ نظر آئیں گے. لیکن اس کے اندر نا سب سے انٹرسٹنگ بات ہے جو ہم نے ابھی تک آپ کو دکھائی نہیں ہے اور انشاءاللہ ٹائم آتے ہی آپ کو دکھائیں گے کہ جتنا بھی ایریا آپ یہ سائڈوں پہ دیکھ رہے ہیں, یہ والا اس کے راؤنڈ میں, اس کے اگر ہم اس طرح سے ہاف کریں گے تو اس طرف جو ہے ہمارے اوورسیز بلاک ہے اور اس لائن کے گولف کورس کے اس طرف جو ہے ایگزیکٹو بلاک ہے. اوورسیز کے اس طرف آپ کے 4 کنال کے, 2 کنال کے, 1 کنال کے, 12 مرلے, 10 مرلے, 7 مرلے, 5 مرلہ کے اس طرح سے پلاٹ ڈیولپ ہوئے ہیں. اور ساتھ میں 3.5 مرلہ کے پلاٹ ڈیولپ ہوئے ہیں. اور اسی طرح کمرشل ڈیولپ ہوا ہے. اسی طرح ایگزیکٹو 2 کے بھی اسی سائڈوں پہ, اس کی سائڈوں پہ سارے اسی طرح کے ہمارے جو ریزیڈینشیل اور کمرشل پلاٹ ہیں وہ ڈیولپ ہوئے ہیں. اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ چاہے ایک بندہ کا 3.5 مرلے کا ریزیڈینشیل پلاٹ ہے یا اس کا 4 کنال کا ریزیڈینشیل پلاٹ ہے, ان سب کو یہ جو مین ہمارا ہب ہے, جو اس کی فیسلٹی ہے, ان سب کو ایک ہی ڈسٹینس کے اوپر پڑے گی. ان کے اندر کوئی تفریق نہیں کی گئی. اور یہ بڑی ڈیڈیکیشن سے بنایا گیا ہے. اس فیز کی بھی 4 سے زیادہ کنیکٹیوٹی بنتی ہیں. اور انشاءاللہ اس کی جب کمپلیٹ ماسٹر پلان ہم ریوائز کریں گے تو یو ول بی اسٹانشڈ کہ اسمارٹ سٹی کدھر کدھر تک پھیل چکا ہے اور کدھر کدھر تک پھیلنے کے ارادے رکھتا ہے. ایک چھوٹی سی ڈسکشن جو میرے سے کچھ لوگوں نے مجھے بتائی ڈسکشن کے حوالے سے ریگارڈنگ 6 مرلہ کہ مارکیٹ میں رومر ہیں کہ 6 مرلہ کی جو لوکیشنز ہیں
وہ کہیں بیک پہ جا کے 6 مرلہ کی لوکیشن ہے. اچھا چلے رومر جو پھیلاتے ہیں وہ تو پھیلاتے ہیں، ان کا کام ہے، لیکن جڑے بندے نے نا میں انہوں نے اتنے رکھ دوں، یعنی کہ ایک بھی بندے نے میپ کو پڑھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں کہ ابھی بھی آپ ایگزسٹنگ دیکھیں تو 6 مرلہ کے جو کمرشلز ہیں وہ یا تو 100 فیٹ روڈ کے اوپر ہیں یا 175 فیٹ کی روڈ کے اوپر ہیں. اور مجھے نہیں سمجھ آئی کہ بندوں نے کہاں سے 96% جو ہمارے 6 مرلہ کے کمرشل ہیں وہ مین روڈز کے اوپر ہیں. اور کمپنی کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کون سے بندے بیٹھے ہیں جو اس کو ڈیزائن کریں جن کو سمجھ نہیں ہے؟ یعنی کہ وہ 4 مرلہ کی کمرشل کی لوکیشن اچھی دے دیں گے اور 6 مرلہ کی لوکیشن اچھی نہیں دیں گے. مطلب کوئی سینس والی بات ہوتی ہے جس کو پھیلاتے ہیں، اور جو مان جاتے ہیں میں ان کے اوپر زیادہ حیران ہوتا ہوں کہ آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ یار ایک کمپنی ہے. ابھی عمر بھائی نے ایک بڑی بات کی ریگارڈنگ 1200 پروجیکٹ حبیب رفیق نے کمپلیٹ کیے 75 سال میں. اس کی چھوٹا سا گلمس دے دوں کہ جو صرف پاور ہاؤسز ہیں پاکستان کے اندر، جو پاور سیکٹر ہے اس کا تقریباً 65 سے 70% جو انرجی کے پروجیکٹ ہیں وہ حبیب رفیق نے کمپلیٹ کیے ہیں. یہاں لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں، ساری اپنی عمر کے اندر نا 1200 گھر نہیں بنا سکتے. 1200 پروجیکٹ کہنا آسان ہے، لیکن جب اس کو کرنے جاتے ہیں تو اس کے اوپر بہت میسو ورک فورس ہے، بہت میسو ڈیڈیکیشن ہے، ایک امید کے ساتھ کام ہوتے ہیں. اور یہ 1200 کے 1200 پروجیکٹ میں الحمدللہ سب کے پاس انٹرنیٹ ہے. کوئی ایک ایسا کنسٹرکشن کا پروجیکٹ نہیں ہے جس میں ہمارے اوپر کوئی ایلیگیشن آئے ہوں، کوئی ڈیلیز آئے ہوں، کوئی مصیبتیں آئی ہوں. ٹاپ آف دی لائن پروجیکٹ پاکستان کا کوئی بھی ایسا بڑا پروجیکٹ جو آپ دیکھیں گے ادھر حبیب رفیق کا نام آپ ضرور جڑا ہوا دیکھیں گے. اور یہ حبیب رفیق کے پروجیکٹ پاکستان میں جو ہم نے سعودی عرب میں کیے ہیں پروجیکٹ، UAE میں جو پروجیکٹ کیے ہیں، ملیشیا میں جو پروجیکٹ کیے ہیں، وہ بھی بے شمار پروجیکٹ ہیں، انٹرنیشنل جو پروجیکٹس ہیں. تو جب بھی کمپنی کسی چیز کو ایگزیکیوٹ کر رہی ہے، میں یہاں بہت سارے لاہور کے اندر پروجیکٹس دیکھیں، DHS کو ہم نے ڈیزائن کیا لاہور میں، کی کنسٹرکشن کی. بیریا ٹاؤن جن کو ڈیزائن کیا ان کی کنسٹرکشن کی، چاہے وہ پنڈی ہو، اسلام آباد ہو، لاہور ہو، کراچی ہو. DHS کو دیکھ رہے ہیں ملتان، بہاولپور، گجرانوالہ، یہاں پہ اسلام آباد کے اندر لیک سٹی کو دیکھ لیں. مطلب وہ بہت سارے پروجیکٹ ہیں. مطلب وہ ہم نے ڈیزائن بھی کیے، ہم نے اس کی کنسٹرکشن بھی کی، اور اپنے پروجیکٹ کی ہم ڈیزائننگ ایسی ماٹھی کر دیں گے کہ اس کے اندر ہم لوگوں کو کھڈوں میں پھینک دیں گے. تو اس کے اندر دیکھیں تھوڑا آپ لوگوں نے خود سے ججمنٹ کرنی ہے، اپنے لوگوں کو خود سے گائیڈ کرنا ہے. بہت سارے مارکیٹ کے اندر بندے ہوتے ہیں وہ صرف نیگیٹو بات پھیلا کے ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو ڈرائیں اور آپ بھی ڈر جائیں اور آپ لوگوں سے چیزیں پرچیز کرنا شروع کر دیں. میں آج یہ کہتا ہوں کہ آج سے 6 مہینے بعد انشاءاللہ ہمارا جو بیچ آنا ہے 6 مرلے 2.5 مرلے کمرشلز کے، 4 مرلے کمرشلز کے، جتنا ریس پہ پروفٹ گیا تھا اس سے زیادہ پروفٹ نہ ہو تو آپ مجھے پکڑ لیجیے گا، اس کی صرف ڈیلیوری دیکھیے گا. صرف یہ جو ہمارے پروجیکٹس کو دیکھیں تو ہمارا جو پروجیکٹ ہے بیسکلی اب کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے اور ڈیلیوریز ہونا اسٹارٹ ہو چکی ہوئی ہیں. ہمارے اوورسیز 1 کے اندر کافی سارے جو بلاکس ہیں اس کی روڈز ہیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں، ایگزیکٹو 1 کے اندر کافی کمپلیٹ ہو گئی ہیں. تو آہستہ آہستہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ فائل سے نکل کے پلاٹس کی طرف جا رہا ہے. ابھی بھی آپ سارے ماشاءاللہ مارکیٹ میں کام ہی کر رہے ہیں تو آپ خود کمپیئر کر کے دیکھ لیں کہ جس کے پاس پلاٹ پڑا ہوا ہے اس کو کیا پروفٹ کی گین ہو رہی ہے، جس کے پاس فائل پڑی ہے اس کے کیا گین چل رہے ہیں. تو آف کورس جن کے پاس فائل بھی پڑی ہوئی ہیں وہ بھی ہماری ہی چیزیں ہیں. میں نے تو کبھی اپنی فائل کو فائل نہیں کہا، یہ تھوڑی اپنی ٹرم میں فائل آتی. میرے نزدیک تو سارے کے سارے پلاٹ ہیں کیونکہ میں نے اتنے ہی بیچے ہیں جتنے میں میرے پاس زمین ہے، بلکہ اس سے بھی کم بیچے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے ہم آف کورس جو بھی ابھی فیاض صاحب نے آپ لوگوں میں بیاف پہ کل کے انہوں نے مجھے پکڑا ہوا ہے اور رات بھی 2-2:30 بجے میں نئی چکروں میں رہا ہوں. ابھی بھی ایک نئی فرمائش اس کے اندر آ گئی جس کے لیے میں نے فون کیا، جو اس کے سیکنڈ بیلٹ کے حوالے سے تھی، جو کہ کل پتہ نہیں مجھ سے ڈرتے ہوئے نہیں پیش کی گئی تھی. لیکن اینی وے 1-2 چیزیں جو اور مارکیٹ میں تھوڑی سی غلط چل رہی ہوتی ہیں اور میں تو سمجھا کے تھک جاتا ہوں.
ریگارڈنگ سلیکشن، ایک تو یہ 27 کو بیلٹ نہیں تھا، 27 کو صرف سلیکشن ہونے کی، بیلٹ کی ہم نے ڈیٹ ہی نہیں دی گئی. تو ایک تو اپنے میڈیا کو اتنا رکھیں جتنا کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ 27 کو بیلٹنگ نہیں ہے، 27 کو سلیکشن سٹارٹ ہونی تھی جن لوگوں نے سیکنڈ بیلٹ کی سلپ لی ہوئی تھی. اور سلیکشن کے اندر بھی ہم نے آن لائن سلیکشن دی ہوئی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم نے ٹیسٹ میں سلیکشن ہی دے دی. میں نے کیٹیگوریلی بہت سارے بندوں کو بتایا کہ ہم نے ٹیسٹ کے اوپر بھی سلیکشن دیں گے، لیکن آن لائن سلیکشن بھی اویلیبل ہوگی، وہ لوگوں کے لیے زیادہ ایزی ہے. دیکھیں ہمارے اندر سے بہت سارے آف کورس سی ایز نہیں ہوں گے اس کے اندر انوالو، لیکن ان کا اسٹاف ہے. لاسٹ ٹائم ہمارے پاس کمپلینٹس آئیں کہ سیکنڈ بیلٹ کی جو ایکنالجمنٹ سلپس ہیں اس کے اوپر لوگوں نے لوگوں سے 20-25 ہزار روپے لے کے ان کو ایکنالجمنٹ سلپ لکھے تھی، جبکہ وہ فری کی چیز تھی، یہاں سے کسی کی کمائی نہیں بنتی تھی، دھوکہ دہی کی گئی لوگوں کے ساتھ. تو جو بھی میرے کلائنٹس ہیں ان سے بھی میری یہ گزارش ہوگی کہ جو بھی بندہ ان کو سیکنڈ بیلٹ کی سلپس لے کے دے رہے ہیں ان کو آپ نے کوئی پروفیٹیبلٹیز یا اس طرح کی چیزیں نہیں دینی، کیونکہ ہم اس کے اوپر کوئی چارجز نہیں لے رہے ہوتے ہیں. سیکنڈلی لاسٹ ٹائم جو سلیکشن تھی، اب جن لوگوں کو نہیں پتا تھا، ہم نے آن لائن بھی کی اور سائٹ پہ بھی تھی، لوگوں نے لاکھ روپے کی لوگوں کو کہا جی کہ ہم آپ کو پلاٹ کی سلیکشن کروا دیتے ہیں. تو دیکھیں کمانے کے بھی کوئی طریقے ہیں، اب آپ خود ایتھیکل نہیں ہوں گے تو آپ لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو ہم نے یہ فیسلٹی کیوں دی کہ ہمارا بہت سارا کلائنٹ جو ہے وہ اوورسیز رہتا ہے. جب اوورسیز رہتا ہے تو پاکستان آنے تک تو سلیکشن لوگوں کے پاس بچی نہیں ہوتی، تو ہم نے اس لیے آن لائن سلیکشن دے دی. پلس ہمارے کلائنٹ صرف لاہور میں تو نہیں رہتے، پورے پاکستان میں رہتے ہیں، تو بجائے وہ ہمارے آفس آئیں یہاں 6 گھنٹے لائنوں میں کھڑے ہوں، وہ اپنے اکاؤنٹ آن لائن بگائیں اور اپنی مرضی سے سلیکشن کر لیں، تاکہ اس میں کسی بندے کا رول نہ ہو، نہ ان کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو سکے اور وہ اپنی مرضی سے سلیکشن کر سکے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے ڈیسک کے اوپر سلیکشن نہیں ہوگی، ہمارے ڈیسک کے اوپر بھی سلیکشن ہوگی. جو اس کے باوجود، اتنی آسانی کے باوجود بھی ہمارے آفس آ کے لائن میں کھڑا ہونا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم، وہ آئے اور وہ سلیکشن کروا لیں. تو یہ دونوں آپشن اویلیبل ہیں. ایسا آپشن نہیں ہے کہ ہماری جو سلیکشن ہے وہ صرف آن لائن ہے. آف کورس بہت سارے بندے ہوتے ہیں جن کو کمپیوٹر کی نو ہو نہیں ہوتی، یا ان کے پاس کوئی بھی فیسلٹی نہ ہو، کوئی گاؤں میں رہتا ہے یا دور دراز علاقوں میں رہتا ہے، تو ان کے لیے ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ آفس آ کے بھی کروا سکتے ہیں. اور ہوں آ جی یہ بڑی فرمائشاں دلتے ہیں. میری کافی بھی الحمدللہ ڈسکشن ہوئی، اینڈ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر بندے کو اور ہر لوگوں کو جس طرح کے بھی حالات ہیں ان کو ہم جو ہے فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں. تو جیسے ابھی یہ مجھے دی گئی یہ جو چیزیں لکھی ہوئی تھی، اس میں آئی ایگری کی، اور انشاءاللہ یہ کل سے امپلیمنٹ ہم کر دیں گے کہ جو بھی فائلز جن کا جو شیڈیول ہے وہ 1 سال یا اس سے کم رہ گیا ہوا ہے اور وہ کوئی بھی بندہ بائی کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ 40% پہ اگر آپ کسی کو بھیجتے ہیں تو ہم اس کا شیڈیول جو ہے وہ 2 سال کا کر دیں گے، 2 سال سے ایکسٹینڈ کر دیں گے. آپ لوگوں کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے 2.5 مرلہ اور 6 مرلہ کی بھی ہم نے 3.5 مرلہ والی امپلیمنٹ کر دیں گے کل سے. اس کی جو ایکنالجمنٹ سلپ ہے اوورسیز 1 اور ایگزیکٹو 1 کے اندر جو ہے جن لوگوں نے ابھی بھی سلیکٹ کرنے ہیں وہ 30% کے اوپر سلیکٹ کر لیں، اور جنہوں نے اوورسیز 2 میں کرنے ہیں وہ 25% کے، اوورسیز 2 اور ایگزیکٹو 2 میں کرنے ہیں تو 25% پہ کر لیں. اور یہ صرف اسی ہوگا، اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ ہم نے بعد میں اس کے اوپر ایکسٹرا پیسے لینے ہیں. تو ہم 3.5 مرلہ 2.5 اور 6 مرلہ پہ وہی رکھیں گے کہ جتنے جمع کرا دی اسی کے اوپر آپ کی سلیکشن ہو جائے گی. آپ کو ڈیوز اور جو فردر آ رہے ہیں وہ پے نہیں کرنے ہوں گے. جو آج یہ بات آئی ہے کیونکہ ہماری ٹیم ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہے، سیکنڈ بیلٹ کی سلپ، یس میرے پاس کم از کم بھی 12-14 لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے بھی سیکنڈ بیلٹ کی سلپ مانگی، لیکن کیونکہ کلوز ہو چکی تو میں نہیں دے پایا. اور کنفیوژن بیسکلی یہ 16 ستمبر اور 2 ستمبر والی ہے. تو یہ والا جو ہے نا آؤٹ آف سلیبس کوسچن آیا تھا کیونکہ اس میں مجھے سلیکشن تھوڑی سی آگے کرنی تھی. تو خیر میری بات ہو گئی ہے. ہم آپ کو اگلے 10 دن کے اندر جن کو چاہیے، آف کورس ہمارے پاس لمیٹیڈ اس کے اندر آپشنز موجود ہیں، تو جن کو اگلے 10 دن کے اندر چاہیے
اگر اس میں پہلے کلوز ہوگی تو اس کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے. اس لیے فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس میں بھی ورڈ کہوں گا تاکہ آپ سارے سن لیں کہ اگلے 10 دن کے اندر یا فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس میں جب ختم ہوتی ہے اس سے پہلے جو بندے بھی لینا چاہتے ہیں سیکنڈ بیلٹ کی سلپ وہ کل سے ہمارے آفس سے لے لیں تاکہ ان کے جو کلائنٹس ہیں اور جو ہمارے بھی کلائنٹس ہیں وہ دونوں خوش ہو جائیں. اور آف کورس اس کے اندر تھوڑا سا یہ ہے کہ ہمیں جو سلیکشن ہے پروسیس وہ پھر مہینہ ڈیڑھ کے لیے آگے کرنا پڑے گا, لیکن کوئی بات نہیں ہے, وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, ہم اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ اس میں پھر 10 دن کے بعد دوبارہ کائنڈلی اس طرح کی کوئی ریکویسٹ نہ آئے. اس میں پھر ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ آپ کی طرف سے جب ہمارے فائنل فگرس ہمارے پاس ہوتے ہیں, میپ کے اوپر ہمارے پاس فائنل فگر ہوتے ہیں, تو ہم اس کے اوپر جو بھی رد و بدل ہوتا ہے یا جو بھی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے وہ میپ کے اوپر کر لیتے ہیں. تو یہ ایک جو ریکویسٹ تھی یہ میں نے ابھی بات کی مینجمنٹ کے ساتھ, اینڈ دے ہیو ویری کائنڈلی اپروو دس ریکویسٹ آلسو. 5 دن اور آؤٹ, ٹھیک ہے جی 15 ڈیز کر لیں, اس کو 15 ڈیز پہ کر لیں اور انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ اس کو کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ, لیکن میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں آج فیاض صاحب کا جنہوں نے اس محفل کو ارینج کیا. اور لینڈ کا ہمیں کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا. آج ماشاءاللہ آپ سارے ایکسیس سے انٹر ہوئے ہیں. صرف تھوڑا اس کے بارے میں بتاؤں, جہاں سے ابھی آپ نیچے اترے اور سروس روڈ پہ ہے, یہ دونوں اطراف میں راؤنڈ میں پوری روڈ بننی ہے, ساری کی ساری راؤنڈ, اور اس کی کنیکٹیوٹی بھی ایک رنگ روڈ کی طرح آپ کی پورے پروجیکٹ کے ساتھ ہونی ہے. تو ہم نے یہاں جو 350 فیٹ کی بولے وارڈ ہے اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے, اگلے سیکٹرس کی جو بولے وارڈ ہے اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی راؤنڈ میں پوری موٹر وے کے رنگ روڈ کے ساتھ ساتھ ایک رنگ روڈ گھومے گی. تو ایک بہت بڑا انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کو سرپرائزز بھی ملتے رہیں گے اور چلتی بھی رہے گی. لیکن ہم نے جب پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے چلنا ہوتا ہے, بہت ساری مشکلات کو, اور اپنے لیے ایسی مشکلات کھڑی نہیں کرنی ہوتی کہ کل کو ہم کسی جگہ پہ بلیک میل ہو رہے ہوں. تو اس لیے یہ جو ہے اکثر بندے بات کرتے ہیں کہ جی ہماری یہ چیز کا مسئلہ بن گیا ہے, اس چیز کا مسئلہ بن گیا ہے. یاد رکھیے گا کہ جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا تو اس ٹائم آنر ایکویٹی میرے خیال سے کہ 20-22 ارب کی آنر ایکویٹی تھی جو ہماری اپنی انوالو ہوئی تھی. تو ہمیں اپنے بھی پیسوں کی فکر ہے, نہ صرف آپ کے پیسوں کی فکر ہے, ہمارے اپنے بھی بہت سارے اسٹیکس انوالو ہیں. لیکن دیکھیں اسٹیکس جو پیسہ ہے یہ پھر بھی بن جاتا ہے, اسٹیکس پھر بھی آپ کے واپس ہو جاتے ہیں. سب سے بڑا جو ہمیں خیال ہے وہ ہماری ریپوٹیشن کا ہے, جس کو 75 سال لگے ہیں. 75 سال کے بعد حبیب رفیق کوئی ایسی لیگیسی نہیں چھوڑ کے جانی چاہتی کہ جہاں 75 سال میں اس کو پاکستان کی سب سے بڑی کنسٹرکشن کمپنی کہا جائے, اور ان چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کی وجہ سے ان کو ایک بدنامی لینی پڑے. تو ایسی کوئی چیز کسی کے ذہن میں نہیں ہوتی. تو ایک یہ لیگیسی ہے اور اس لیگیسی کو آگے لے کے چاہ رہے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے اس لیگیسی کو آگے لے کے چلیں گے.